اس دنیا میں ہم نے اپنی عارضی زندگی کو ایک روز چھوڑ جانا ہے، اور اس مختصر سی زندگی کے بعد پھر ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اور اس زندگی کا فیصلہ انسانوں کے اپنے اعمالوں پر ہوگا۔ جس نے دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزاری ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنایا ہوگا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کو نہ انسانی آنکھوں نے کبھی دیکھا اور نہ ہی کانوں نے سنا ہوا ہے، نہ اس کا تصور ہے، مگر دنیا میں جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ جنت کی دلکش چیزوں میں حوریں بھی شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جنت کی حور کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، مگر حوروں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اور جنت میں ایک نیک انسان کو کتنی حوریں میسر ہوں گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے حور کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ جنت کی حور کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر وہ صرف ایک جھلک زمین پر جھانک لے تو دنیا سے آسمان تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اگر حور اپنی ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے تو زمین پر ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر حور اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو دنیا کی خوبصورتی ایسی ہو جائے گی جیسے دن کے وقت سورج کی روشنی میں چاند مدھم نظر آتا ہے، اور اگر حور اپنا ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام دنیا آراستہ ہو جائے گی۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر ایک بیان سے یہ واضح ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یہاں تک کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت کے سائے میں انسان 100 سال بھی گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جنت کے محل اتنے خوبصورت اور شفاف ہیں کہ باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت کے 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا بخور شراب کا، جن کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے۔ اور جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے، نہ ان کے کبھی لباس میلے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ انسانوں کا پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، اور جب دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے۔ سارے جنتی لوگوں کا دل ایک جیسا ہوگا، ان میں آپسی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ جنت کی حوروں میں ان کو 2 بیویاں ایسی ملیں گی جنہوں نے 70 جوڑے لباس کے پہنے ہوں گے، اور ان کی پنڈلیوں کا مغز ایسے دکھائی دے گا جیسے سفید رنگ کے گلاس میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ انسان جب حور کے رخسار کی جانب دیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھ پائے گا۔ اگر جنت کا کپڑا اس دنیا میں پہنا جائے تو دیکھنے والا اس کی خوبصورتی سے بے ہوش ہو جائے گا۔ برادران اسلام، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو پورا سمندر شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ جب جنتی انسان آرام کے ارادے سے لیٹے گا تو اس کے تکیے کے دونوں جانب 2 حوریں خوبصورت آواز میں گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہوگی، اور وہ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، مبارک اس کے لیے جو ہمارا ہوگا اور ہم اس کی۔ سر کے اور پلکوں کے علاوہ کسی جنت والے کے اور کہیں بال نہیں ہوں گے۔ سب جنت والوں کی عمر 30 سال کے برابر ہوگی، یہ نہ کبھی کم ہوگی اور نہ زیادہ ہوگی۔ ایک ادنا سے جنتی کے لیے 80,000 کھانے اور 72 بیویاں ہوں گی۔ اس جنتی کو ایسا تاج دیا جائے گا جس میں ایسے موتی لگے ہوں گے جو مشرق اور مغرب دونوں کو روشن کر دیں گے۔ حوروں کی تخلیق کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حوروں کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان کو 3 چیزوں سے تیار کیا گیا ہے، ان کا نچلا حصہ مشک سے تیار کیا گیا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر سے، اور اوپر والا حصہ کافور سے بنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ حوروں کو کیسے پیدا فرماتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ حوروں کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ادنا جنتی کو 72 حوریں عطا کی جائیں گی جن کا حسن ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوگا، مگر تمام حوروں کی سردار وہ عورت ہوگی
جو دنیا میں اس انسان کی بیوی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ حافظ۔